انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب جیسا بولا کہ ابھی حافظ احمد نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں امام کعبہ کے پاس بھی اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے نہ بھیجوں، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ اتنی چھوٹیاں بڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، لیکن برے اس میں زیادہ ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور بہت بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے۔ بہت مارے کھائی ہیں میں نے، 2-2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ، استغفر اللہ، سوٹیاں مارنی، اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے، مکے کہاں پہ پڑے۔ وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے آپ لتر پڑھوا کے حفظ کرا رہے ہیں، تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو بھی کہ آپ اپنے 8 سال کے بچے کو مدرسے میں کسی درندے کے حوالے کر دیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے ٹو بی آنیسٹ میں اس پہ بڑا اوپن ہوں۔ میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا۔ میں انہیں خود قرآن پاک پڑھا دوں گا جتنا پڑھنا ہے، جو آخرت کے لیے ضروری ہے۔ میں نہ اپنے بچے کو حفظ کرواؤں گا، نہ میں اپنی بیٹی کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیجوں گا مدرسے پڑھنے کے لیے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ میں جتنا ان کو اندر سے جانتا ہوں، درندے ہوتے ہیں یہ، بہت برے ہیں یہ، بالکل۔ مارنے کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کیسز ہیں، اس لیے تو میں نے بول دیا ہے کہ نہ میں اپنی بیٹی کو جانے دوں گا کہیں۔ میں اگین بتایا اچھے ہوں گے لیکن کم آپ مل سکیں گے، ہاں اچھے نظر نہیں آتے، زیادہ برے ہیں یہاں پہ۔ یہ ایک بزنس ہے ان کا، یعنی آپ بچپن میں یہ سارے تشدد کا نشانہ بنے آپ؟ ہاں بہت آپ نے حفظ کیا ہوا ہے؟ بہت مارے کھائی ہیں میں نے، 2-2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ، استغفر اللہ، سوٹیاں مارنی، اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے، مکے کہاں پہ پڑے۔ اس لیے تو میرے پاس وسائل ہیں، اب تو مجھے پتہ لگے کسی کا۔ آپ تو یہ ڈرتے ہیں مجھ سے، جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار اس تک کوئی بات نہ پہنچے۔ میں نے کہا میں تمہیں لتر پڑھواؤں گا، میں وسائل استعمال کروں گا۔ اور یہ نہیں دیکھتے بچہ چھوٹا ہے، نہیں ان کے انسانیت ہی نہیں ہوتی، انہیں کیا پتہ لگے۔ تو یہ اسلام تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا میں نے بتایا نا، یہ تو اسلام تو نہیں ہے نا، انہوں نے اپنا ایجاد کیا ہوا نا۔ یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں آئے دن ہم فیس کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور اب خیر چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ابو کیمرہ آ گیا نا تو ابو بہت جوتے ماریں گے، تو یہ اپنے کیمرہ ابو سے ڈرتے ہیں، اپنے اصل ابو سے یا اللہ سے تو سوال کیا کہیں گے پیرنٹس جو آپ فالو کرتے ہیں؟ اس میں نا پیرنٹس کا بھی قصور ہے، بات نہیں مانتے۔ دیکھیں میں نے مجھے کسی نے نا مطلب گھر میں سے کسی نے مجھے حدیث سنائی، یا کہیں سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں گے نا، ان کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، تو ان کو ایک انعام ملے گا۔ میں نے کہا یار یہ نا کسی مفتی صاحب سے لاجیکلی پوچھیں کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے آپ لتر پڑھوا کے حفظ کرا رہے ہیں، تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو بھی؟ میں نے کہا کہ اپنی جہنم پکی ضرور کریں گے، جنت کا کوئی چکر نہیں ہے چاہیے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ کے، تو میں ریکمینڈ آپ کو یہی کروں گا کہ کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ دیکھیں حافظ صاحب نے صرف یہ بات نہیں کی ہے، انہوں نے ایک پورا مقدمہ رکھا ہے، پک اینڈ چوز بیچ میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ اگر ان کا ایک جملہ کو اٹھا کے اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جی حافظ صاحب نے امام کعبہ کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ وہ تو ایک جنرل بات کر رہے تھے، مدارس کے اندر جو ماحول ہے، بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور باقی جو بے حیائی پہ مبنی معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں۔ تو یہ صرف حافظ صاحب کا تو موقف نہیں ہے، نجی محفلوں میں تو کئی علماء کا بھی یہی موقف ہے، اور مجھ سے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم نے خود یہ بات کی تھی، میں نام نہیں ان کا بتاتا، ظاہر ہے انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا بغیر نام لیے بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں جب سے یہ مفتی عبدالعزیز کا واقعہ ہوا، دیوبندی مفتی لاہور والا، جو ایک داڑھی والے لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا زبردستی، تو انہوں نے کہا کہ میری وائف نے مجھے کہا کہ میں اب اس گھر میں کسی قاری کو نہیں آنے دوں گی، حالانکہ وہ خود عالم دین ہے بہت بڑے، اور مختلف جگہوں پہ ان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں قاری نہیں لگایا ہوا، میں آن لائن ہی پڑھاتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو بہت ساری سٹوریز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حافظ احمد صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کے اوپر علماء اتنا سیخ پا ہوتے۔ پھر ان کو پریشرائز کیا، ان کے والد صاحب کے تھرو دھمکیاں لگائیں، ان کے گھر کے باہر آئے،
بدماش ہیں، یہ گنڈے ہیں. تو اس کے بعد پھر حافظ صاحب نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے رجوع ریکارڈ کروا دیا. اب رجوع بھی ریکارڈ کروایا، لیکن وہی بات ہے جو قرآن میں آئی کہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. تو یہ بھی مسلمان ہونے کے باوجود علماء یہود کے ٹریک کے اوپر ہے. علماء یہود بھی تو مسلمان ہی تھے نا، لیکن عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا انہوں نے، کافر ہو گئے. یہاں پر بھی یہ علماء یہود والا کردار ادا کرتے ہیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ اس طریقے سے بد اخلاقی کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ یہ دھوکہ باز ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میری کل بات ہوئی تھی، کل یا پرسوں، حافظ احمد صاحب کے ساتھ. تو میں انہیں کہہ رہا تھا آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی اس طرح کا بیان دینے کی اگر آپ نے واپس لینا تھا. تو اگر آپ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو بتاتا کہ اس طرح کے بیانات کے بعد یہ کچھ ہوتا ہے، تو پھر آپ بیان نہ دیتے. اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا واپس لینے کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی کس طریقے سے پریشرائز کیا، اور ظاہر وہ نظر بھی آ رہا ہے یہ تو گنڈے ہیں. تو باقی ہم حافظ صاحب کے لیے دعا گوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. حافظ صاحب ایک شریف النفس آدمی ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں اور دین کے لیے جذبہ رکھتے ہیں. میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ایک مخلص آدمی ہے دین کے لیے الحمدللہ. ان کی وائف بھی عالم دین ہے دیوبند سے، ان کے والد صاحب بھی دیوبند کے عالم دین ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ بھی اور ان کی وائف بھی الحمدللہ دیوبند کے بند کو توڑ چکے ہیں اور بالکل سمپل مسلمان ہیں، فرقہ واریت سے نکل چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے. بس میں اتنی بات کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، تاکہ حافظ صاحب کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے. ہماری دعائیں حافظ صاحب کے ساتھ ہیں. جی نیکسٹ. سوال ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتا دیں. قرآن ہاتھ میں لے کر آپ مصحف کو بھی ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، موبائل فون کو بھی پکڑ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے. دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہے دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے پکڑنا چاہے ایک ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کو آسانی لگے. چونکہ نبی اسلام نے خود تو یہ عمل نہیں کیا، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. اس زمانے میں جو مصحف ان کے پاس جتنا اویلیبل تھا تو وہ اٹھاتے تھے. تو آپ کے لیے جو آسانی ہے وہ کریں. سب سے آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ گھر میں مسجد بیت بنائیں اور مصلی کے سامنے سٹینڈ لگا لیں جو دیوار کے اندر اس کی ہینج لگی بھی ہو، اور وہ صرف سٹینڈ آ گیا ہے اس کے اوپر آپ قرآن رکھیں، تاکہ آپ نے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے تو ہاتھوں کا کوئی لینا دینا نہ ہو، آپ اٹھا کر تھک نہ جائیں. یا اس کے اوپر موبائل رکھنا چاہتے ہیں موبائل رکھ لیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زکوان تابعی جو تھے، سیدہ عائشہ کے غلام تھے، وہ ان کو مصحف اٹھا کر قیام اللیل کرواتے تھے رمضان میں. یہ امام بخاری نے تعلیقاً روایت لی ہے، اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے. میری کئی ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈ ہیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ کرام سے زیادہ افضل کہنا صحیح ہے؟ جو ولادت سے متعلق بات ہے وہ المستدرک للحاکم ہے، لیکن اس کی سند میں کلام ہے. اور میرا تو موقف یہ ہے کہ سیدنا علی اگر کعبے کے اندر پیدا ہوں تو یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے، حضرت علی کے لیے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے حضرت علی کو افضل کہنا، تو اہل سنت میں ایسے ائمہ ہیں جو حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں باقی اصحاب کے اوپر. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص سنیت سے خارج ہو جائے گا. رہا میرا موقف تو یہ ہے کہ میں اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو الگ الگ اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ جب ہم صحابہ کرام کے مراتب کی بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور آن ورڈ باقی. لیکن جب اہل بیت کی باری آئے گی تو اہل بیت تو الگ سے ہیں اور رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اور
اس پہ میں صرف سمپل سی بات کروں گا. اگر میں یا آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی جگہ ہوں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں، تو کیا ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی آئے کہ ہم نبی الاسلام کی بیٹی سے افضل ہیں، یا نبی الاسلام کے داماد جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کا بھائی ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، ہم ان سے افضل ہیں؟ یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت ابوبکر عمر عثمان تو بہت بڑے ایمان والے لوگ تھے، وہ کیسے رسول اللہ کے گھر والوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ ان لاجیکل سی بات لگتی ہے. باقی اگر کوئی حضرت ابوبکر کو افضل مانتا ہے، حضرت عمر کو افضل مانتا ہے، وہ بھی سنی ہے، اور جو اہل بیت کو افضل سمجھتا ہے وہ بھی سنی ہے. رافضیت کا ایشو اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی خلافت کا انکار کریں، انہیں غاصب کہنا شروع کرتے ہیں. نعوذ باللہ. مسئلہ افضلیت جو ہے یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی رائے رکھی جا سکتی ہے.